وبرکاتہ۔ اردو اور ہندی جاننے والے بھائی تشریف رکھے ہیں، خطبے کا ترجمہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو بے پناہ رحمتیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی یاد کو آسان کیا اس طرح سے کہ سال کے اندر اور وقت کے مختلف موقعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مقامات رکھ دیے کہ جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا اور اپنی یاد دہانی کروایا۔ یہ وہ اوقات ہیں جن میں ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ نے اپنے قرب کو آسان کر دیا۔ اور آج کا دن بھی ایسے ہی مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی بالکل ابتدا ہے، اور شعبان کے مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ احادیث میں بہت زیادہ وارد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے اوپر تو ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن شعبان میں ہم غفلت میں رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، یعنی کہ شعبان، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ پورے سال میں انسان نے جو اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ میرے اعمال جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب اس سے دو تین باتیں ہم سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ دی کہ بھائی لوگ اس میں غفلت میں ہوتے ہیں، تو ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو وہ اوقات جس میں باقی کے لوگ غفلت میں ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر زیادہ اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے قربت کا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کو کی بھی اتنی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ لوگ غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہم میں سے جس کو یہ توفیق ملے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے کہ ہم اٹھیں اور تہجد پڑھیں، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سے خاص ملاقات کا وقت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شعبان میں لوگ جو ہیں وہ اللہ سے غفلت میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کا اہتمام کریں اور اپنے ارد والوں کو بھی اس کا اہتمام کروائیں انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ پورے مہینے کے روزے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے کبھی بھی، لیکن اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان میں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رمضان آ ہی گیا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اللہ کی اطاعت سے، اس کی عبادت سے بھر دیں، جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے وہاں سے روزے، نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، دعا کا اہتمام اور باقی اچھے اعمال کا اہتمام، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا اہتمام، یہ ہم سب کریں۔ اور خاص طور پہ چونکہ یہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے تو ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ اس کے اندر گناہوں سے بچیں۔ ہم یہ تو توجہ کرتے ہیں کہ اچھے اعمال یہی ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، لیکن جو ہم سے غلط کام سرزد ہو جاتے ہیں ان کو سے خاص طور پہ بچنے کا اہتمام کرنا، یہ بھی اس مہینے کے احترام میں سے ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو 15ویں رات ہے اس میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر فرماتا ہے اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 اشخاص کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے
اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور کینہ رکھنے والے کے۔ کینہ رکھنا مطلب اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے نفرت رکھنا، اس کے لیے غصہ رکھنا، اس کے لیے حسد رکھنا۔ تو یہ بذات خود اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت جس دن سب کو معاف فرما دیتے ہیں اس دن بھی ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتے جس کے دل میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ ہو۔ تو بہت سے اچھے اعمال ہم نے اس مہینے میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک یہ بھی کر لیجئے کہ دیکھیے کہ آپ کی کسی سے لڑائی تو نہیں، کسی سے بات چیت بند تو نہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم کیوں جائیں گے، غلطی اس کی ہے، ہم کیوں بات کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، تو ان میں سے جو پہل کرتا ہے، جو سلام کرتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے، جو پیغام بھیجتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہم کسی سے دوستی اس لیے نہیں کریں کہ وہ غلط تھا ہم صحیح تھے، ہم غلط تھے وہ صحیح تھا، بلکہ اس لیے کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے پروردگار کا حکم ہے، اور وہ اس رات کو، بدروی کی رات کو جب سب کو معاف کر دیتا ہے تب بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو اپنے کسی بھائی کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے، اور جتنے نیک اعمال ہیں وہ شعبان کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہے بدروی رات کو مخصوص کر لیتے ہیں کچھ اعمال کے لیے، پوری رات جاگنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو حکم یہ ہے اس کے متعلق کہ انسان جو ہے جو روزے رکھتا ہے، اگر اس سے پہلے بھی روزے رکھتا آ رہا ہے تو بدروی کو بھی روزہ رکھ لے، اور اگر اس سے پہلے بھی راتوں کو تہجد کا اہتمام کر رہا ہے تو بدروی کو بھی تہجد کر لے، لیکن خاص طور پہ اس رات کو خاص کر لینا کہ اسی رات کو ہم نے سارے کے سارے اعمال کرنے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شعبان معظم کو اللہ کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے، اس کی محبت سے بھر لیں، اور جتنے گناہ ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں عام طور پہ ہم ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔